یسوع مسیح کے دکھوں کا سفر۔ مقدس لوکا کی انجیل 22واں باب۔ اب عید فطیر جو فصح کہلاتی ہے نزدیک آئی، اور سردار کاہن اور فقیہ موقع کی تلاش میں تھے کہ اسے کس طرح قتل کریں، کیونکہ عوام سے ڈرتے تھے۔ تب شیطان یہودا عرف اسخریوتی میں سمایا، جو ان 12 میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے جا کر سردار کاہنوں اور لشکری سرداروں سے مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ان کے حوالے کرے۔ وہ خوش ہوئے اور اسے روپیہ دینے کا اقرار کیا۔ اس نے بھی عہد کیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ بغیر ہنگامہ کے اسے ان کے حوالے کر دے۔ اور عید فطیر آئی، جس میں فصح ذبح کرنا واجب تھا۔ اس نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ تم جاؤ اور ہمارے کھانے کے لیے فصح تیار کرو۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا، دیکھو، شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے ملے گا۔ جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے کہ وہ نعمت خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں۔ وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیار کرو۔ انہوں نے جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ اور جب وقت ہو گیا تو وہ رسولوں سمیت کھانا کھانے بیٹھا، اور اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی خواہش تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ اور پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے انگور کا رس کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے۔ پھر روٹی لی اور شکر کر کے توڑی، اور یہ کہہ کر انہیں دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد یہ کہہ کر پیالہ بھی دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ مگر دیکھو، اس کا ہاتھ جو مجھے گرفتار کرواتا ہے میرے ساتھ دسترخوان پر ہے، کیونکہ ابن انسان تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس جس کے وسیلہ سے وہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کرنے کو ہے؟ اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جائے۔ پر اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں پر ان کے بادشاہ حکومت چلاتے ہیں، اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں وہ محسنین کہلاتے ہیں۔ مگر تم ایسے نہ ہو، بلکہ جو تم میں بڑا ہے چھوٹے کی مانند، اور سردار خدمت کرنے والے کی مانند بنے۔ کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھتا ہے یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں
جو کھانا کھانے بیٹھتا ہے، لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے بادشاہی مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، تاکہ میری بادشاہی میں میرے دسترخوان پر کھاؤ پیو، اور تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کی عدالت کرو۔ پھر خداوند نے کہا، شمعون، دیکھ، شیطان نے تمہیں طلب کیا تاکہ گندم کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ اس نے اس سے کہا، اے خداوند، میں تیرے ساتھ قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ پر اس نے کہا، اے پطرس، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک کہ تو 3 مرتبہ میرا انکار نہ کرے کہ میں اسے نہیں جانتا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور تھیلی اور جوتوں کے بغیر بھیجا تھا، کیا تمہیں کسی چیز کی کمی رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ کسی چیز کی نہیں۔ اس نے ان سے کہا، مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے، اور اسی طرح تھیلی بھی، اور جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنا چوغا بیچ کر خریدے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ نوشتہ میرے حق میں پورا ہونا واجب ہے کہ وہ بدکرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ اس لیے کہ مجھ سے نسبت رکھنے والی بات انجام تک پہنچنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ ہے خداوند، یہاں 2 تلواریں ہیں۔ اس نے ان سے کہا، بس بس۔ اور وہ نکل کر اپنے دستور کے مطابق زیتون کے پہاڑ کو گیا، اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور وہ ان سے جدا ہو کر تخمیناً پتھر کا ٹپا آگے بڑھا، اور گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور آسمان سے ایک فرشتہ اسے دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ پھر وہ بحالت جانکنی اور بھی سرگرمی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ خون کی موٹی موٹی بوندوں کی مانند ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ جب وہ دعا سے اٹھ کر اپنے شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کی وجہ سے سوتے پایا، اور ان سے کہا کہ تم کیوں سوتے ہو؟ اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک ہجوم آیا، اور ان 12 میں سے وہ جو یہودا کہلاتا تھا ان کے آگے آگے تھا، اور وہ یسوع کے پاس آیا کہ اسے چومے۔ تب یسوع نے اس سے کہا، اے یہودا، کیا تو ابن انسان کو بوسہ لے کر پکڑواتا ہے؟ جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے لگا ہے
تو کہا، اے خداوند، کیا ہم تلوار چلائیں؟ اور ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے غلام پر تلوار چلائی اور اس کا دہنا کان اڑا دیا۔ تب یسوع نے جواب میں کہا، کتنا ہی کافی ہے، اور اس کے کان کو چھو کر بحال کیا۔ پھر یسوع نے سردار کاہنوں اور ہیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو اس پر چڑھ آئے تھے کہا کہ کیا تم مجھے گویا ڈاکو پکڑنے کو تلواریں اور لاٹھیاں لے کر نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا اور تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا، لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے۔ پھر اسے گرفتار کر کے لے چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے، اور پطرس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ اور جب انہوں نے صحن کے بیچ میں آگ جلائی اور چوگرد بیٹھے تو پطرس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ ایک لونڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا کہ یہ بھی اس کے ساتھ تھا، مگر اس نے انکار کر کے کہا کہ بی بی، میں اسے نہیں جانتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کسی اور نے اسے دیکھا، کہا کہ تو بھی انہی میں سے ہے، مگر پطرس نے کہا، میاں میں نہیں ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کسی اور نے یقینی طور سے کہا کہ بے شک یہ آدمی اس کے ساتھ تھا، کیونکہ جلیلی ہے۔ پطرس نے کہا، میاں میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ اسی دم جب وہ یہ کہہ ہی رہا تھا، مرغ نے بانگ دی۔ تب خداوند نے مڑ کر پطرس پر نگاہ کی، اور پطرس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ اور جو آدمی اسے گرفتار کیے ہوئے تھے اسے ٹھٹھے میں اڑاتے اور مارتے تھے، اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس کے منہ پر تمانچے مارتے تھے، اور اس سے یہ کہہ کر پوچھتے تھے کہ نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا، اور تانے مار مار کر بہت سی اور باتیں اس کے خلاف کہیں۔ اور جب دن ہوا تو قوم کے بزرگ یعنی سردار کاہن اور فقیہ جمع ہوئے اور اسے اپنی عدالت عالیہ میں لائے اور کہا کہ اگر تو المسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ اس نے ان سے کہا، اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کرو گے، اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے، مگر اب سے ابن انسان خدا قادر کی دہنی طرف بیٹھا رہے گا۔ اس پر ان سب نے کہا، پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ تم خود ہی کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ تب انہوں نے کہا، اب ہمیں گواہی کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے خود ہی اس کے منہ سے سن لیا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں، آمین۔